بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بھیجیں بر محمد. حبیب حسین انجم صاحب کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے بطفیل محمد وعلی محمد علیہ السلام. حبیب حسین صاحب کو اور جتنے بھی مومن مومنات وہ سب مریض ہیں ان سب کو بطفیل محمد وعلی محمد صحت اور شفا عنایت محمد. سورہ فاتحہ کی التباس ہے منور سلطان، زمانی بیگم، حسن علی خان صاحب اور جملہ مومن مومنات کے لیے، خصوصیت سے اس حسینیہ میں جو مدفون ہیں ان سب کی روحوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. ایک اعلان کے لیے مجھے پرچہ دیا گیا ہے کہ 5 قدیم سالانہ مجلس 5 محرم بمقام چاندی خانہ آغا میر ڈیوڑی لکھنؤ ٹھیک 8:30 بجے صبح منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. یہ اس مجلس کے بانی حاجی حسین صاحب مرحوم ہیں اور یہ کل ہوگی 8:30 بجے چاندی خانے آغا میر کی ڈیوڑی میں 8:30 بجے صبح. اس کے علاوہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں مسلسل وہ آپ کے علم میں ہے کہ سعد علی خان کے امام باڑے میں مجلس ہے جو 4 بجے سے پہر میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 7 بجے قریب 7:15 بجے سلطان آباد کے امام باڑے میں جہاں ایران سے آئے ہوئے عالم دین جناب مولانا رضا حیدر صاحب کو خطاب فرما رہے ہیں. اسی طرح سے اور جو مجالس ہیں، ایک آخری مجلس مجھے پڑھنا ہے وہاں انگوری باغ میں، جو آج وہاں پر آخری مجلس ہوگی وہ 7 بجے بعد مغرب میں. صلوات بھیجیں بر محمد. موضوع جو اختیار کیا گیا ہے وہ ہے سیرت ائمہ معصومین، سیرت محمد و آل محمد کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو کس طرح سے سنواریں اور ان کی انسانیت کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا حصہ ہے، اس کو پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کا نوجوان جب یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، جب کالج میں پہنچتا ہے، تو کبھی اس کے کان میں نیوٹن کا نام آتا ہے، تو کبھی اس کے کان میں اسٹیونسن کا نام آتا ہے، تو کبھی اس کے کان میں افلاطون اور ارسطو اور کون کون دنیا بھر کے نام آتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اماموں کو کیا کنٹریبیوشن؟ جب پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو ان کا تو کہیں نام ہی نہیں آ رہا ہے. تو دنیا کی جو سب سے بڑی ناانصافی ہے اسی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ انہی کے تصدق میں ملا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ انہی کے طفیل میں ملا ہے اور انہی کا تذکرہ کرنا دنیا پر بار ہو رہا ہے. صلوات بھیج دیں. آپ دیکھیں کہ اسلام میں
علم کی بے انتہا اہمیت ہے، بے انتہا اہمیت ہے، اور آگے الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کیا جائے گا، لیکن کوئی بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، تو یہ ہلکا سا اشارہ ایک عجیب چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں، جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، اس میں علم حاصل کرنے کو جو ہے انہیں روکا ہے۔ علم حاصل نہ کرو، سائنس حاصل نہ کرو، سائنس میں ترقی نہ ہو۔ کتنے سائنسدانوں کو پھانسی دی عیسائیوں کے ذریعے سے، یورپ میں کتنے سائنسدانوں کو پھانسی دی گئی، منع تھا، کوئی سائنسی نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی نے اپنا سائنسی نظریہ پیش کیا تو کہا یہ دشمن ہے عیسائیت کا، مارو اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ اور کتنے سینکڑوں سائنسداں پھانسی پہ چڑھ گئے۔ مگر اسلام کبھی بھی سائنس کی ترقی کا مخالف نہیں رہا، کبھی بھی علوم کی ترقی کا مخالف نہیں رہا، بلکہ اس میں تو طلب العلم میں فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ ایک عجیب فرق ہے جو آپ کے سامنے خاص طور بچوں جوانوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں مذہبی طور پر توجہ رہے، مذہبی طور کے اوپر عوام تک علم کا پہنچنا ممنوع ہے۔ اب ہندوستانی کو دیکھ لیں، بس ہلکا سا اشارہ ہی ہے کہ سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے 4 طبقے کیے گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پیروں سے پیدا ہوا ہے، جب پیروں سے پیدا ہوا ہے تو اس کا کام صرف خدمت کرنا ہے، وہ ہزاروں برس سے صرف خدمت کر رہے ہیں، صرف خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ سماج کا کہ جو پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لہذا ان کا کام کیا ہے؟ تجارت کرنا، روزی روٹی کا انتظام کرنا، کیونکہ وہ پیٹ سے پیدا ہو گئے ہیں، لہذا پیٹ بھرنا انہی کا، اس کا انتظام کرنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا کام ہے جنگ کرنا، وہ فوج میں بھرتی ہوں گے، ان کا کام ہے جنگ کرنا۔ اور سب سے بلند طبقہ جو ہے وہ جو دماغ سے پیدا ہوا ہے، صرف وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے مذہبی طور پر ان کا سسٹم، پورا سسٹم یہی ہے کہ جو سر سے پیدا ہوئے ہیں وہ صرف علم حاصل کریں گے، جو ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کا کام ہے جنگ لڑنا۔ جو پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کا کام ہے ہمارے لیے روزی روٹی کو مہیا کرنا۔ اور جو پیر سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پست ہیں، سب سے کمتر ہیں، لہذا ان کا کام ہے صرف خدمت کرنا۔ مگر اتنا بھول گئے کہ جس پیر کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہیں، توجہ رہے، جس پیر کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہیں، سر کی بلندی اسی پیروں ہی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ سر کو جو بلندی ملتی ہے وہ انہی پیروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر پیر کمزور ہو تو سر زمین پر ہوگا۔ سلوات بھیجے بلندارا۔ تو مذہبی طور پر منع، مذہب میں تو بغاوت ہوئی مذہب سے جو علم حاصل کیا گیا۔ اسی طرح سے عیسائیت میں بھی یہی ہے کہ جو سب سے اونچا مذہبی طبقہ ہے صرف اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، عوام تک علم نہیں پہنچنا چاہیے، پبلک تک علم نہیں پہنچنا چاہیے۔ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پبلک تک علم نہ پہنچے، عوام تک علم نہ پہنچے۔ سبب کیا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے راز تو ہوگا، اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہوگا کہ اسلام کی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ علم پھیلے، اور دوسرے مذہبوں کی کوشش کہ علم نہ پھیلے۔ توجہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، نظریے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک طرف تو اسلام کی کوشش ہے کہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے، دوسری طرف دوسرے مذہبوں کی کوشش ہے کہ علم عوام تک نہ پہنچنے پائے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علم روشنی ہے، علم نور ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، جہالت ظلمت ہے۔ اندھیرا اگر ہو جائے
تو اندھیرے میں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس طرف ہیرا اور کس طرف پتھر ہے. شناخت ختم ہو جائے گی پتھر اور ہیرے کی. اگر اندھیرا ہو تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کدھر حسن ہے اور کدھر بدصورتی. توجہ رہے. اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوگا کہ کدھر حسن ہے کدھر بدصورتی. جب روشنی پھیلے گی تب شناخت پیدا ہوگی کہ پتھر کدھر ہے ہیرا کدھر. جب نور پھیلے گا تب پتہ چلے گا کہ حسن کدھر اور بدصورتی کدھر. یہی وجہ ہے کہ جن مذہبوں کو اپنی بدصورتی کا احساس تھا، اپنے قریب خد و خال کا اندازہ تھا، تو ان کی پوری کوشش یہ رہی کہ علم کی روشنی نہ پھیلنے پائے، علم کا نور نہ پھیلنے پائے. کیونکہ جتنا علم کا نور پھیلے گا ان کے قریب خد و خال دنیا پر واضح ہو جائیں گے، ان کی بدصورتی دنیا پر واضح ہو جائے گی. لہذا ان کی کوشش یہ کہ جہالت کے اندھیرے رہے تاکہ ان کی بدصورتی چھپی رہے، ان کے قریب خد و خال چھپے رہے. مگر اسلام کو اپنے حسن پر اتنا بھروسہ ہے، اسلام کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے کہ اسلام کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم کا نور پھیلے، علم کی روشنی زیادہ سے زیادہ پھیلے. کیونکہ جتنی علم کی روشنی پھیلتی جائے گی اسلام کا حسن و خوبصورتی دنیا پر واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک سلوات بھیجے اسی لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے. ان مجلسوں کے ذریعے سے ہر موضوع بیان ہوتا ہے، ان مجلسوں میں ہر موضوع بیان ہوتا ہے. عجیب چیز، میں پھر ذہن میں آگئی بات تو عرض کر دوں. آپ دیکھیں عجیب خصوصیت ان مجلسوں کی، عجیب خصوصیت. آپ دیکھیں کہ کتنے بچوں کے لیے کتنے کلاسز ہوتے ہیں. پہلے تو نہیں ہوتے تھے، پہلے درجے سے داخلہ ہو جاتا تھا. معلوم اب پہلے درجے میں پڑھ رہا ہے. اب کیا پہلے درجے سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے ہیں، تو نام بھی نہیں معلوم. وہ پتہ نہیں ایک پہلے سے کھیلنے کے لیے ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کو بھی پتہ نہیں کیا نام کہتے ہیں. اس کے بعد معلوم پریپ ہے، پھر پری نرسری ہے، پھر نرسری ہے، پھر پری کے جی ہے، پھر کے جی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر پہلے میں داخلہ ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو کے جی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو اگر پہلے درجے کا کورس دے دیجئے تو بچہ نہیں سمجھ پائے گا، اور اگر جو پہلے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو 5ویں درجے کا کورس اس کے سامنے رکھ دیجئے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. جو 5ویں درجے کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا ہائی اسکول کا کورس پڑھانے لگیے تو نہیں سمجھ پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی ذہنی سطح الگ الگ ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے کورس ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے نصاب ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے استاد معین ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہے کہ یہ بی اے کا کورس پڑھ سکے. لہذا اب یہ شروع ہوگا ہائی اسکول سے انٹر سے بی اے سے ایم اے. اس کا مطلب ہے کہ ذہن کی سطح جتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی نصاب میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی کورس میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب فرض کیجیے ایم اے میں کوئی پڑھ رہا ہے، بی اے میں کوئی پڑھ رہا ہے، تو جو کلاس کا ٹیچر ہے وہ وہی پڑھائے گا، جو سبجیکٹ ہے وہی پڑھائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جیومیٹری کا کلاس ہو رہا ہو اور اس میں ہسٹری پڑھائی جانے لگے، ہسٹری کے کلاس میں ریاضی پڑھائی جانے لگے. نہیں، بلکہ جو جس کلاس کے لیے ہے، جس سبجیکٹ کے لیے کلاس ہے، وہاں وہی سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ وہاں نہیں پڑھایا جائے گا. مگر یہ مجلسیں عجیب کلاس ہیں، یہ عجیب کلاس ہے کہ سبجیکٹ ایک ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، لیکن وہی بات بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے، وہی بات جوان کی سمجھ میں بھی آتی ہے، وہی بات بوڑھے کی سمجھ میں بھی آتی ہے. 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، ریاضی بھی بیان ہوتی ہے، دین بھی بیان ہوتا ہے، دنیاوی علوم بھی بیان ہوتے ہیں، سب کچھ 1 گھنٹے میں بیان ہو جاتا ہے. ایک سلوات بھیج دے برادر.
تو یہ ہے مجلسوں کا تصدق اور یہ ہے مجلسوں کا صدقہ کہ ہر چیز اور ہر سبجیکٹ اور ہر موضوع بیان ہوتا ہے. ذہن کی سطح کالج میں الگ الگ ہوتی ہیں, اسکول میں الگ الگ ہوتی ہیں, لیکن ادھر مجلس کے فرش پر آئے ادھر ذہن کی سطح برابر ہو جایا کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد. تو یہ خصوصیت مجلسوں کی, لہذا ہر موضوع اس میں بیان ہوتا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے محدود علم کے مطابق زیادہ سے زیادہ باتیں پیش ہو سکیں. خیبر بھی بیان کرتا ہوں, خندق بھی بیان کرتا ہوں, میدان جنگ کا تذکرہ بھی, بدر و حنین کا تذکرہ بھی, سب ہوتا ہے. تمام چیزیں پڑھنا چاہیے اور تذکرے ہونا چاہیے اور بچوں تک بات پہنچنا چاہیے, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم موضوع ہے اہل بیت کی علمی خدمت. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. اگر آج کی دنیا کے ذہن کو متاثر کرنا ہے اور آج اگر اپنی طرف کو کھینچنا ہے دوسروں کو, تو جو علمی خدمتیں وہ بیان ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں اور معجزے تھے, اہل بیت کا سب سے بڑا معجزہ تھا معجزہ علم. کائنات کے سب سے بڑے عالم, کائنات کے سب سے بڑے عالم. میں نے کہا اسلام میں علم کی سب سے زیادہ اہمیت علم کی ہے. اسی وجہ سے جناب آدم کو جو نبوت مل رہی ہے, جو نیابت الہیہ مل رہی ہے, جو خلافت الہیہ مل رہی ہے, وہ علم کی بنیاد پر مل رہی ہے. علم کی بنیاد پر جناب آدم کو جو فضیلت ملی ہے فرشتوں پر, ملائکہ پر, کس بنیاد پر ملی؟ اسی علم ہی کی بنیاد پر. جو برتری حاصل ہوئی ہے, جو فضیلت حاصل ہوئی ہے, وہ اسی علم کی, فرشتوں پر جو برتری حاصل ہوئی وہ اسی علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی. اس کے بعد قرآن نے کلیہ بیان کر دیا کہ لقد اخترناہم علی علم علی العالمین, لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. دیکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے, قرآن مجید کا اعلان اور بنیادی اعلان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی کسوٹی ہے, اسی پر پرکھ کر دیکھ لینا چاہیے. قرآن نے کسوٹی بیان کر دی, قرآن مجید نے محک بیان کر دیا, معیار بیان کر دیا کہ دیکھو ہم نے جو منتخب کیا ہے کسی کو, ہم نے جو اپنا نمائندہ بنایا ہے, ہم نے اس کو نمائندہ بنایا ہے, ہم نے اس کو منتخب کیا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمائندگی کوئی دعوے دار ہو تو یہ دیکھ لینا کہ علم میں اس کی کیا پوزیشن ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بات جو ہو منطقی ہو, بات لاجیکل ہو, لفاظی نہ ہو, دلیل کے ساتھ بات کہی جائے, لاجک کے ساتھ بات ہو, منطق کے ساتھ بات ہو. کیونکہ لفاظی وقتی طور پر انسان خوش ہو جاتا ہے, بعد میں اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے کیا پڑھا گیا, اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا گیا. کیونکہ لفظیں, توجہ رہے, لفظیں ہواؤں میں اڑ جایا کرتی ہیں, دلیلیں دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہیں. زیادہ دلیلیں ہونا چاہیے کہ جو دل میں بیٹھ جائیں, انسان اس کو یاد رکھے. آپ دیکھیں, بس ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت وسیع موضوع ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ عرض ہو جائے کہ سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے, 1,24,000 پیغمبر آئے, نبی آئے, رسول آئے, اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. سوال یہاں پر ہوتا ہے اگر انسان 2 دعوے دار ہوں ایک ہی وقت میں اور دونوں کہہ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, تو یہ بتائیے ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی, کون سچا ہے اور کون جھوٹا, ہم کیسے انسان کیسے فیصلہ کریں؟ کیونکہ دونوں دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, ہم الہی نمائندے ہیں. ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے, کس کا دعویٰ غلط ہے؟ پالنے والے مجھے بتا دے کہ ہمارا فیصلہ کس بنیاد کے اوپر ہو, کیونکہ ہم تو اس سے براہ راست تو پوچھ نہیں سکتے. بہت سنجیدہ پہلو.
ہم تجھ سے براہ راست تو پوچھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ تو سوال نہیں کر سکتے کہ پالنے والے تو نے کس کو بھیجا ہے یہ بتا، اور کون صحیح دعوے دار ہے اور کون غلط دعوے دار ہے. ہم تجھ سے براہ راست سوال نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم براہ راست تجھ سے سوال کر سکتے ہوتے، توجہ رہے، اگر ہم تجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہوتے تو پھر درمیان میں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، درمیان میں کسی اور رہبر اور رہنما کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر چیز ہم تجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے. لیکن کیونکہ ہم تجھ سے نہیں پوچھ سکتے براہ راست، اس لیے نبی آتے ہیں، اس لیے پیغمبر آتے ہیں، اس لیے تیرے نمائندے آتے ہیں. لیکن اگر کبھی دھوکہ ہو رہا ہو کہ کون سچا ہے اور کون صحیح ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں؟ قرآن نے اعلان کیا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم قیامت تک کے لیے معیار بتائے دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے کسوٹی بیان کیے دیتے ہیں. یہ نہ دیکھنا حکومت کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھنا اقتدار کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھنا خزانے کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھنا بھیڑ کس کے ساتھ ساتھ ہے، یہ دیکھنا قرآن کے معیار پر کون پورا اتر رہا ہے، قرآن مجید کی بتائی ہوئی کسوٹی پر کون پورا اتر رہا ہے. تو اگر اس کسوٹی پر پورا اترے تو وہ میرا نمائندہ ہے، وہ میری طرف سے ہے، اور اگر اس کسوٹی پر پورا نہ اتر رہا ہو تو پوری دنیا کی حکومت اسے کیوں نہ مل جائے، وہ میرا نمائندہ نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیج دے میرا آواز. پالنے والے وہ معیار کیا ہے، وہ کسوٹی کیا ہے، وہ مہک کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم قیامت تک کے لیے فیصلہ کر سکیں، قیامت تک کے لیے فیصلہ کر سکیں. قرآن نے کہا ہم معیار بتائے دیتے ہیں، ہم کسوٹی بتائے دیتے ہیں. لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے وہی ہمارا نمائندہ ہے، جو علم میں سب سے افضل ہے وہی ہمارا نمائندہ ہے. بس دیکھ لینا کہ علم کے میدان میں سب سے برتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے، بس سمجھ لینا وہی ہمارا نمائندہ ہے. اب دیکھیے، یہ بھی دیکھیے کہ تاریخ میں جو دونوں چیزیں ہیں وہ دونوں چیزیں درج ہیں تاریخ میں. ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی دل آزاری کر دی جائے یا کسی کی مخالفت میں کوئی بیان دے دیا جائے، لیکن جو تاریخ میں درج ہے وہ تو بیان کرنے کا حق ہے. ایک سلوات بھیجتے بدلا. جو مورخین لکھ رہے ہیں، جو ہسٹورینز لکھ رہے ہیں، وہ متفقہ طور پر لکھ رہے ہیں، وہ تو بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کا تو حق ہمیں حاصل ہے. تو آپ دیکھیں عجیب چیز ہے کہ دونوں پہلے خطبے دونوں تاریخ میں درج ہیں، دونوں تاریخ میں درج ہیں، اور دونوں پہلے خطبے ہیں جو تاریخ میں درج ہیں. ایک شخصیت جب تخت خلافت پر بیٹھتی ہے اور جس وقت پبلک کا سامنا ہوتا ہے تو بے ساختہ ان کی زبان پر آتا ہے، اے امت والوں، اے امت والوں، دیکھو میں تمہارا رہنما بن تو گیا، میں تمہارا لیڈر بن تو گیا ہوں، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا کہ ایک شیطان ہے جو مجھے کبھی کبھی بہکا لیا کرتا ہے. ایک سلوات بھیجے بہنا ہے. شیطان ہے جو کبھی کبھی مجھے بہکا لیا کرتا ہے. تو اے امت والوں، جب مجھے راستے سے بھٹکا ہوا دیکھنا،
جب مجھے گمراہ دیکھنا تو اے امت والوں تم مجھے صحیح راستے پر لگا دینا. امت سے رہبر کہہ رہا ہے، پبلک سے لیڈر کہہ رہا ہے کہ کبھی بہکاوا دیکھنا، کبھی گمراہ دیکھنا، جب تمہیں یہ اندازہ ہو کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں. راستہ بتانے والا راستہ پوچھنے والوں سے کہہ رہا ہے. ارے توجہ، جس کو راستہ بتانے کے لیے معین کیا گیا وہ راستہ پوچھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ کبھی اگر غلط راستے پر دیکھنا تو مجھے صحیح راستے پر لگا دینا. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس امت کو کیا کہا جائے کہ جس نے ایسے کو رہبر بنایا کہ جس کو خود راستہ معلوم نہیں. ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز. ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد. کوئی صاحب نئے نئے لکھنؤ میں آئے، چار باغ اسٹیشن پہ اترے، کہا صاحب مجھے ذرا سا وہ عاشق امباڑے جانا ہے، سنا کہ بہت ہی مشہور عمارت ہے، بہت زبردست عمارت ہے. میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ چلیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. وہ بیچارے نئے نئے تھے، کہنے چلیے ہاں بھائی ہمیں نہیں راستہ معلوم ہے. اب رکشے والے پتہ نہیں ادھر سے ادھر کہاں لے جائیں اور ٹیکسی والے کہاں سے کہاں گھما لے جائیں. معلومات 10 روپے کرایہ 100 روپے بتا دے. لہٰذا جو ہے وہ آپ میرے ساتھ تھوڑی دور چلے تھے، وہ صاحب جو راستہ بتانے کے بیٹھے، کہنے میں کوئی راستہ بھول رہا ہوں، ذرا آپ بتائیے مجھے کدھر جانا ہے. کوئی راستہ میں بھول رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا عاشق امباڑہ ہے کہاں پر. کہا صاحب عجیب آدمی آپ، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا تو آپ رہبری کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ میں کسی اور کے پیچھے چلتا. تو کہا نہیں بھائی اب آپ ہی بتائیے مجھے. تو کیا کوئی اس کو رہبر مانے گا؟ کیا اس کو کوئی رہبر تسلیم کرے گا کہ جو راستہ پوچھنے والوں سے راستہ پوچھ رہا ہو؟ اور اس کے بعد تو معلومات کہ یہاں کے اوپر ہر تاریخ میں خطبہ توجہ رہے، ہر تاریخ میں خطبہ موجود ہے کہ جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے تو یہی کہا کہ میرا ایک شیطان ہے مجھے بہکا لیا کرتا ہے، جب مجھے گمراہ دیکھنا، جب مجھے بھٹکا ہوا دیکھنا تو اے امت والوں مجھے صحیح راستے پر لگا دینا. اور مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تو وہ عورتیں ہیں جو حجروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھ سے زیادہ تو عالم عورتیں ہیں جو حجروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہمارا نمائندہ وہ ہوگا جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا. ہماری طرف سے وہ ہوگا جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا، جو پہلے ہی مرتبہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں امت کی طرف سے بنایا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے نہیں ہوں. یہی پہلا خطبہ، اور یہ پہلا خطبہ تاریخ میں ہے. وہاں دوسرا ایک اور شخصیت جب اس کو ظاہری حکومت ملی، جب ظاہری اقتدار کو ملا تو ممبر کے اوپر وہ پہنچے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. لوگ حیران کہ بھئی ان کو تو نیچے بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ انداز یہ تھا کہ ہر ایک جو بعد والا آ رہا تھا وہ نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتا تھا. رسول اللہ جس سیڑھی کے اوپر بیٹھتے تھے ممبر پر، جب اس کے دوسرے صاحب آئے تو اس سے نیچی سیڑھی پر بیٹھے. اس کے بعد جو آئے وہ اس سے نیچی سیڑھی پر بیٹھے، پھر اس کے بعد جو آئے وہ اس سے نیچی سیڑھی پر بیٹھے. اب مولا علی ظاہری لحاظ سے اب چوتھے ہیں، لہٰذا ان کو اور نیچے سیڑھی پر بیٹھنا چاہیے تھا. اگر مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ سلسلہ اگر قائم رہتا تو جو بنی امیہ اور بنی عباس کے تھے تو ان کے لیے تو کنویں کھودنے پڑتے. ایک سلوات بھیج دے بڑا ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد. اب مولا علی جب ظاہری تخت خلافت مل رہا ہے، ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لوگوں نے سوچا کہ اب اس پر شاید بیٹھیں گے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، شاید اس پر بیٹھیں گے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، شاید اس پر بیٹھیں گے. رسول اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. ایک سلوات بلند آواز سے.
اور اس کے بعد پہلا جملہ یہ فرمایا کہ حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ کر آ گئے. صلوات پر محمد وعلیہ. اس کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس کا وہ مشہور ترین جملہ کہ سلونی 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 سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. صلوات بھیج دیں بر محمد. ایک صلوات بلند آواز سے. بہت ہر تاریخ میں خطبہ موجود ہے، ہر تاریخ میں مولا کے ارشاد موجود ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، قبل سے کہ تم مجھے کھو دو میں زمین، عجیب جملہ، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کیونکہ میرا خطاب بچوں اور جوانوں سے زیادہ رہتا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی توضیح ہو جائے، تھوڑی سی تشریح ہو جائے. یہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. شاید اس پہلو پر میں خیال میں بات کم کی گئی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے بچے کے ذہن میں، کسی جوان کے ذہن میں کوئی ہلکی سی بھی غلط فہمی ہو تو وہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں، آسمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں؟ کیا یہی مطلب ہے کہ معاذ اللہ زمین کے سلسلے میں اپنی کم علمی کا اعلان کر رہے ہیں؟ ارے جو ابو تراب ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں؟ جو ابو تراب ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کسی بچے کے ذہن میں، کسی بچے جوان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیا مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں، آسمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دو پہلو ہیں اس میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے بارے میں کم، آسمان کے بارے میں زیادہ، تو اس میں اپنے علم کی کمی کا اعلان نہیں ہے. توجہ رہے، پوری توجہ رہے. اس میں اپنے علم کی کمی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ کیونکہ زمین ہے محدود. توجہ رہے، زمین ہے محدود اور آسمان کی وسعتیں ہیں لامحدود. اس لیے زمین کے لیے کیا کم واقف، آسمان کے لیے زیادہ واقف ہے، کیونکہ زمین کی محدودیت کی وجہ سے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیونکہ زمین محدود ہے اس مناسبت سے اس کا علم بھی کم ہے، آسمان لامحدود ہے اس مناسبت سے میرا علم بھی لامحدود ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. ایک اور پہلو سے بھی جواب ہو سکتا ہے جو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں آج بچوں جوانوں کے سامنے پیش کر دیجیے یہ بات. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے جب قم پڑھنے کے لیے گئے تھے اس زمانے میں وہ بہت چھوٹا تھا شہر تھا. اب کافی بڑھ گیا ہے، کافی اس میں وسعت ہو گئی ہے، لیکن جب ہم لوگ گئے تھے تو کافی چھوٹا شہر تھا. ہر 2.5-3 لاکھ کی آبادی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت. وہاں تقریباً 13 سال وہاں رہنا ہوا. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر 13 سال کسی چھوٹے سے شہر میں کوئی رہے تو ہر گلی سے واقف، ہر کوچے سے واقف، ہر راستے سے واقف. بمبئی کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے صاحب 20 سال سے رہ رہے ہیں اور تمام راستوں سے ہم نہیں واقف ہیں.
کیونکہ وہی اتنا عظیم شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اس کے لیے کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لیکن کسی چھوٹے سے شہر کے میں کوئی 15 سال رہے، 20 سال رہے، تو وہاں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں وہاں کی گلیوں سے واقف نہیں ہوں، وہاں کے کوچوں سے واقف نہیں ہوں. تو کسی چھوٹے سے شہر میں اگر کوئی زندگی گزارے تو وہاں 13 14 سال 15 سال میں وہ ہر کوچے ہر راستے سے واقف ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قم جہاں میں رہا اس تک میں ہر کوچے سے واقف اور وہاں کے ہر راستے سے واقف. لیکن رہنے والا ہوں لکھنؤ کا. پوری توجہ ہو، بہت باذوق بات. رہنے والا لکھنؤ کا، بسنے والا لکھنؤ کا، پیدائش یہی کی، وطن یہی. اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ قم کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں یا لکھنؤ کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں؟ توجہ رہے. قم کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں یا لکھنؤ کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں؟ اگرچہ میں قم کے تمام راستوں سے واقف، مگر کیونکہ وطن لکھنؤ ہے، رہنے والا یہی کا ہوں، بسنے والا یہی کا ہوں، پیدائش یہی ہوئی ہے، یہاں سے قم گیا تھا. لہذا فطری جواب میرا یہ ہوگا کہ اگر پوچھنا ہو تو لکھنؤ کے بارے میں پوچھو، کیونکہ یہ تو میرا وطن ہے، میں رہنے والا یہی کا ہوں. تو شاید مولا کا یہی مقصد تھا کہ اگر پوچھنا ہے تو آسمانوں کے بارے میں پوچھو. میں زمین پر رہنے والا نہیں ہوں، میں آسمان کی بلندیوں کا بسنے والا ہوں. بس ایک اعتراض کا جواب اور اپنی بات کو مکمل کر دیا جائے. ایک اعتراض، بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے یہاں کا، بہت ہی سخت اعتراض ہوتا ہے مخالفین کی طرف سے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، تو اس پر بہت ہی سخت اعتراض ہوتا ہے. اور جو ان کا ایک اعتراض ہے کہ بھئی اہل بیت کو ہم رسول سے بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو ہم رسول اللہ سے افضل کر دیتے ہیں. اس میں اس بات کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ بات بھی واضح ہو جائے، خاص طور سے ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے، کہ اگر ان کے سامنے کوئی اعتراض کرے تو بات ان کے پاس ہو، جواب ان کے پاس محفوظ ہو، اور وہ آسانی سے اس بات کو رد کر سکیں اور جواب دے سکیں. کیونکہ اعتراض بہت سخت ہے اور کسی بچے اور جوان کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے اور تشویش و ابتلا ہو سکتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، اور بات صحیح اس طرح سے ہے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی یہ فرماتے تھے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، اور مولا علی کو کہتے ہیں کہ آپ وہ رسول کے شاگرد تھے. تو شاگرد تو دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پوچھنا پوچھو، مگر استاد نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. خود رسول اللہ نے پوری زندگی کبھی دعویٰ نہیں کیا جو پوچھنا ہے پوچھو. پوری زندگی کبھی دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا دعویٰ. تو اب یہاں پر وہی اعتراض ہوتا ہے صاحب دیکھیے علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ خود رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علی دعویٰ کرتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. تو حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. ہم نے کہا کوئی بچہ گھبرا سکتا ہے، حقیقت بھی یہی کہ رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور صرف مولا علی نے دعویٰ فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. اور اس کے بعد جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے عجیب ہے کہ رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے. اب کوئی کہہ سکے، پھر مخالف کہے گا ہاں دیکھیے میری بات ثابت ہوئی، وہی بات ہوئی کہ نہیں کہ علی کو بڑھا دیا رسول اللہ؟ نہیں، بڑھایا نہیں ہے. توجہ رہے، بات لاجیکل اور منطقی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مولا علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا. یہ کیسے عجیب جملے ہیں. یہ اس لیے
کہ رسول اللہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. اس وقت تک رسول اللہ بات ہی نہیں کرتے تھے کہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس وقت تک رسول اللہ کلام نہیں کرتے تھے. بات معلوم ہوتی تھی، جواب معلوم ہوتا تھا، مگر اجازت کا انتظار رہتا تھا کہ اجازت ملے تو بتاؤں، اجازت ملے تو بتاؤں. اور سیرت میں کئی واقعات ایسے ہیں دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے. اب دیکھ لیے سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ 3 دن تک خاموش رہے، جواب نہیں دیا. 3 دن تک خاموش، جواب نہیں دیا. تیسرے دن جب جبریل نازل ہوئے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تب جواب ملا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، علم تھا مگر اجازت کا انتظار تھا. کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے کبھی کلام نہیں کیا. جب اجازت ملی تب کلام کیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ سب موجود ہے. ذوالقرنین کون تھا؟ فوراً جواب نہیں دیا، کچھ عرصے کے بعد جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں تھا. علم تھا مگر جس نے علم دیا ہے اس کی اجازت کا انتظار تھا کہ اجازت ملے تو بتاؤں، اجازت ملے تو بتاؤں. اس کا مطلب ہے کہ سوال کرنے کے بعد بھی رسول 3 دن تک خاموش رہے اور جواب نہیں دیا. اگر رسول اللہ اعلان فرما دیتے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، سوال کرنے والے سوال کرتے، رسول خاموش بیٹھے ہوئے، جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. ارے جب جواب دینا نہیں تھا تو دعویٰ کیوں کیا؟ جب جواب نہیں دینا تھا تو دعویٰ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ علم تھا مگر کیونکہ اللہ کی اجازت کا انتظار رہتا تھا اس لیے رسول نے دعویٰ نہیں کیا. وحی کا سلسلہ تھا اس لیے دعویٰ نہیں کیا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا اور علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا. تو سارے علوم رسالت کے وارث ہیں علی. پوری توجہ رہے، علوم رسالت کے وارث ہیں علی اور وحی کی پابندی ہٹ چکی ہے. اب کھلی بھی اجازت ہے، ادھر پوچھا جائے ادھر جواب دو. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز تو محمد وہاں 3 دن کا انتظار ہو رہا ہے جواب میں، وہاں 3 دن کا انتظار ہو رہا ہے. علم ہے، کوئی مسلمان جرأت کر کے کہہ دے کہ علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. ہر مسلمان کا عقیدہ کہ علم ہے مگر اجازت کا انتظار ہے. اور علی ہے وارث علوم رسالت، علوم رسالت کے وارث ہیں مگر وحی کی پابندی ہٹ چکی ہے. اسی لیے ہر تاریخ گواہ ہے کہ ادھر سوال ہوا ادھر جواب ہوا. کبھی نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی، نہ فکر کرنے کی ضرورت محسوس کی. ادھر سوال ہوتا تھا ادھر جواب ہو جاتا تھا. سلوات بھیج دے محمد. جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. اب ظاہر بہت سے واقعات ہیں، عرض نہیں کرنا ہے. پھر کچھ بہت ہی مشہور، ایک بہت ہی مشہور سوال ہے جو مولا سے کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ ہم نے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھا، بڑے سے بڑے عالم سے سوال کیا، کبھی تو اس نے جواب دیا اور کبھی فکر کرنے لگا، کبھی غور کرنے لگا،
کبھی اس نے کہا کل آؤ، پرسوں آؤ، اور کبھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ لوگ کہہ رہے ہیں مولا علی سے حیرت سے کہ یا علی، ہم نے بہت لوگوں سے سوالات کیے، بہت لوگوں سے پوچھا، تو رزلٹ یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ سوچ کے جواب دیا، فکر کر کے جواب دیا۔ اس کے بعد کبھی کہا کہ صاحب کل پرسوں آ جانا، کبھی کہہ دیا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم۔ لیکن آپ کے لیے عجیب بات ہے، آپ کے لیے عجیب بات ہے کہ کل آنا، پرسوں آنا، نہیں معلوم، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے تو کبھی سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مشہور چیز ہے، سنی ہوگی آپ نے، کہ مولا علی نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً کہہ دیا یا علی 5 انگلیاں، آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے مسکرا کر کہا تم نے کچھ غور نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں، بغیر فکر کیے، بغیر غور کیے تم نے فوراً کیوں جواب دے دیا کہ یا علی آپ کا ہاتھ میری نگاہوں کے سامنے، آپ کی انگلیاں میری نگاہوں کے سامنے، لہذا اس پہ غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو چیز نگاہوں کے سامنے ہو اس میں فکر کیسی، اس میں غور کیسا؟ مولا نے کہا کہ جس طرح سے میرا ہاتھ تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہیں جواب دینے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح سے پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت نہ غور کرنے کی۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ بس اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو اس موضوع پر آگے عرض ہوگا۔ لیکن دشمنی بھی یہی تھی، میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ اندھیروں کو روشنی سے دشمنی رہی، کیونکہ روشنی سے اندھیرے کا وجود خطرے میں آ جاتا ہے، اندھیرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علم کی شمع ہیں جن سے دنیا تک علم پہنچ رہا ہے، لہذا جو جہالت کے نمائندے تھے، جو جہالت کے سفیر تھے، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ دنیا میں نہ رہے۔ کبھی کبھی بچہ اور جوان سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ جب اتنا اچھا کردار تھا ان کا، جب اتنی اچھی سیرت تھی ان کی، جب تصویر رسالت یہ تھے، تو دشمنی کیوں تھی؟ آخر ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کو کیوں زہر دیا گیا؟ ان کو کیوں ختم کیا گیا؟ آخر بنیاد کیا تھی اس کی؟ اتنے اچھے لوگوں کو کیوں مار دیا گیا جنہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا، بلکہ نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، تو دشمنوں کے ہمیشہ کام آئے ہو، جنہیں دشمنوں کی ہمیشہ مدد کی ہو۔ آخر کیا بات تھی کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تو بنیادی سبب یہی تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ ظلم کے اندھیرے رہیں، جہالت کے اندھیرے رہیں، عوام کو معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ سچائی کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، اسلام کدھر ہے، نفاق کدھر ہے، پتہ نہ چلے۔ اگر یہ روشن رہے، یہ روشن چراغ رہے، تو ان کے کریہ چہرے پبلک پر واضح ہو جائیں گے، عوام پر واضح ہو جائیں گے۔ لہذا ان کی کوشش یہ رہی کہ یہ چراغ بجھ جائیں، یہ شمع بجھ جائیں، تاکہ جہالت کے اندھیروں میں ہمیں کوئی پہچان نہ پائے۔ اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے، اس لیے مولا علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اسی لیے شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر پر دروازے پر لکڑیاں ہیں، دروازہ توڑا جا رہا ہے، اسی لیے آقا حسن کے جگر کے ٹکڑے تشریف نکل رہے ہیں، اسی لیے مولا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ صرف مدینہ ہی نہیں، بلکہ جس نے 25 حج پیدل کیے ہوں، وہ حج کو ترک کر رہا ہے، اور اس کے بعد عین زمانے حج میں وہ مکے کو چھوڑ کر کربلا کے صحراؤں کا رخ کر رہا ہے۔ تو اب تصور کیجئے کہ دشمنی یہی تھی، یہی دشمنی تھی، یہی وجہ ہے، کیونکہ اسلام کے نمائندے یہی ہیں،
اسلام کے حقیقی وارث یہی ہیں، اسلام کی حقیقی تصویر و مرقع یہی ہیں۔ دنیا یہ چاہتی تھی کہ یہ ختم ہو جائے، یہ مٹ جائے، تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اصلی اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کربلا کے صحرا میں ہیں، بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ آقا سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ قربانی دینے کے لیے کربلا کے میدان میں مگر عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ چاہے میں نے یہ مصائب امام باڑے میں نہیں پڑھے ہیں، میں چاہتا ہوں آج ان مصائب کو پڑھ دوں کہ عجیب انداز اختیار کیا پورے راستے مولا نے۔ پورے راستے مولا کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو حکومت کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ کوئی دولت مل جائے گی تمہیں، میں اسلام پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت ہے، ہم اپنا خون دینے جا رہے ہیں اسلام کو، لہذا ہٹ جاؤ تم، ہٹ جاؤ تم، ہٹ جاؤ تم۔ ارے تمہارا خون اس لائق نہیں ہے کہ شجر اسلام کی آبیاری کر سکے۔ تو کائنات میں، تاریخ انسانیت میں، توجہ رہے، تاریخ انسانیت کا یہ پہلا سردار لشکر ہے، تاریخ انسانیت کا یہ پہلا سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کی تعداد گھٹا رہا ہے، جو اپنے لشکر کی تعداد کو کم کر رہا ہے۔ ہر سپہ سالار کی کوشش ہوتی ہے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو، لشکر بڑھے، مگر یہ تاریخ انسانیت کا پہلا سردار لشکر سپہ سالار ہے کہ جس نے اپنے لشکر کو گھٹایا ہے، جس نے اپنے لشکر کو کم کیا ہے۔ تم بھی ہٹ جاؤ، تمہارا خون لائق نہیں ہے، تم بھی ہٹ جاؤ، تم کربلا کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پورے راستے ہٹاتا ہوا جو آیا ہو، اگر کسی کو خط لکھ کر بلائے، اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی عظمت کیا ہوگی، اس شخصیت کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، بچپنے کے دوست، بچپنے کے ساتھی حبیب ابن مظاہر۔ ایک مرتبہ روایت کہتی، کم ملتے واقعات، 1-2 واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں، شہزادے ساتھ ساتھ ہیں، امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پر کچھ بچے موجود تھے، رسول اللہ آگے بڑھے، ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی کا بوسہ دینا شروع کیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، یہاں تو بہت سے بچے موجود ہیں، آپ نے اسی بچے کو کیوں منتخب کیا گود میں لینے کے لیے، اس کی پیشانی کا کیوں بوسہ دیا؟ کہا تم نے شاید منظر نہیں دیکھا تو میں نے منظر دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول، آپ نے کیا منظر دیکھا؟ کبھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میرا بچہ حسین چل رہا تھا اور یہ قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہا تھا کہ میرے بچے حسین کا چاہنے والا ہے، یہ میرے نور نظر کا چاہنے والا ہے۔ مظاہر جو والد ہیں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، کھانا نوش فرما لیں۔ رسول اللہ نے دعوت قبول کر لی، کہا نواسوں کو بھی ساتھ لائیے گا، شہزادوں کو بھی ساتھ لائیے گا، کیونکہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کی بڑی تمنا یہ ہے کہ یہ شہزادے بھی آئیں۔ کہا اچھا میں ان کو بھی لے کر آؤں گا۔ دعوت کا وقت قریب آیا، روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب گھر کی چھت کے اوپر چلے گئے تاکہ دور سے آتے ہوئے دیکھے تو بابا کو خبر دے دے کہ بس مہمان قریب آ گئے ہیں، مہمان قریب آ گئے ہیں۔ لہٰذا مکان کی چھت کے اوپر موجود ہے حبیب، جیسے ہی دور سے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، شہزادے ساتھ ساتھ ہیں، چاہتے تھے کہ جلدی سے اپنے باپ کو خبر دے دیں کہ اللہ کے رسول بھی تشریف لا رہے ہیں، شہزادے بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی چھت سے اترنے لگے، روایت کہ دامن میں پیر الجھا اور چھت سے زمین پر گر گئے۔ اب جو مظاہر دوڑ کر آگے پہنچے تو دیکھا بچے کا دم نکل چکا ہے، حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ادھر رسول اللہ دروازے پر آ گئے، شہزادے دروازے پر آ گئے، جلدی سے کیا کریں،
شہری کے گوشے میں لٹا دیا اور چادر ڈھانک دی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ کو خبر ہو گئی تو پھر وہ کھانا نہیں بنا، شہزادے بھی کھانا نہیں کھائیں گے، لہذا بعد میں بتا دیا جائے گا کہ بچے کا اس طرح سے انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، شہزادے امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ ہیں، دسترخوان لگا، کھانا لگ گیا، آقا نوش فرمائیے، شہزادوں کھانا نوش کرو۔ امام حسین نے فرمایا میرا دوست کہاں ہے؟ میرا حبیب کہاں ہے؟ شہزادوں کھانا نوش کر لو تو ابھی بتاتا، آپ کھانا تو نوش کیجئے ابھی ہم بتاتے ہیں۔ کہا نہیں، میں بغیر اپنے دوست کے، بغیر اپنے حبیب کے ایک نوالا نہیں کھا سکتا، جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شہزادے نے کھانے سے انکار کیا، اب مظاہر مجبور ہو گئے، کہا یہ تشریف لائیے میں دکھاتا ہوں کہ آپ کا دوست کہاں ہے۔ شہر کے گوشے میں پہنچے، دیکھا حبیب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، زمین کے اوپر ہیں۔ جیسے امام حسین قریب پہنچے، عجیب جملے، اے حبیب، ارے یہی دوستی کا تقاضا ہے کہ تمہارا دوست سامنے کھڑا ہوا ہے اور تم زمین پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہو۔ اے حبیب اٹھو، اے حبیب اٹھو، یہ کہنا تھا کہ گئی ہوئی روح واپس آئے۔ حبیب سلام کرتے ہوئے اٹھائے، یعنی امام کی وجہ سے حبیب کو دوبارہ زندگی ملی۔ انہی حبیب کے لیے خط لکھا، اے حبیب کربلا میں دشمنوں میں گر گیا، اے حبیب اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جا۔ کوفے کا ماحول تھا، ہر طرف پہرے بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ کسی طرح سے مولا کا قاصد چھپتے چھپاتے حبیب کے گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ جواب دیا نام برید الحسین، میں آقا حسین کا نامہ بر ہوں۔ دوڑتے ہوئے ننگے پیر دروازے پر پہنچے، لفافہ لیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، لفافہ چاک کیا، آقا کی تحریر سامنے ہے، اے حبیب دشمنوں میں گر گیا، اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو آ جاؤ۔ سر جھکائے اندر داخل ہوئے، زوجہ مومنہ، کہ کس کا خط ہے؟ کہ فرزند فاطمہ زہرا کا، فرزند رسول اللہ کا خط ہے۔ کہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ دشمنوں میں گر گیا ہوں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ اے حبیب بس کب روانہ ہو رہے ہو تم؟ اب زوجہ سے اپنے دل کی بات چھپائی، سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ مومنہ زوجہ غیظ آ گیا، اے حبیب فرزند فاطمہ دشمنوں میں گرا اور تم کہہ رہے ہو کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، لو میری چادر اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں آقا پر اپنی جان بچاؤ۔ اے مومنہ بھلا ممکن ہے کہ میرا آقا مدد کے لیے بلا اور میں نہ جاؤں؟ اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کوفے کی سرحد پر میرا جو باغ ہے وہاں گھوڑا لے کر انتظار کرتے رہنا، کیونکہ بہت گھوم کر جانا تھا تو تاخیر ہوئی۔ اب جو غلام کی نظر پڑی، دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ غلام نے تڑپ کر کربلا کا رخ کیا، ارے میرے آقا حسین پر کون سے ظلم ہو رہے ہیں کہ جانور تک آنسو بہا رہے ہیں۔ بس وقت نہیں رہا، 1 منٹ لینا ہے، یہاں پر مولا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے، میرا حبیب آنے والا ہے۔ کوفے کی طرف سے گرد اڑی، یہ مرتبہ ہے جناب حبیب کا، اے عباس آگے بڑھو، اے علی اکبر آگے بڑھو، اے قاسم آگے بڑھو، میرے بچپنے کا دوست حبیب آ رہا۔ استقبال کر کے لایا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیمے کے اندر پہنچی۔ شہزادی زینب گھبرا گئی، ارے کون آیا، کون آیا؟ شہزادی کیوں گھبرائی؟ کیونکہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پہنچتی تھی، جب بھی شہزادی پوچھتی تھی کون آیا، پتا چلتا تھا سنان آ گیا ہے، حجاج آ گیا ہے، شمر آ گیا ہے۔ جب کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اے فضہ جا کر پوچھئے کون آیا؟ فضہ پلٹ کر آئی، اے شہزادی مبارک ہو، مبارک، ارے آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست،
حبیب آئے حبیب آئے. پہلی مرتبہ کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی بھائی کی مدد کے لیے آیا ہے. اے فضا چاہیے حبیب کو میرا سلام کہیے گا اور حبیب سے کہیے گا کہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئے. حبیب کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے. خاک کربلا اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کی. ارے شہزادیوں پر وہ وقت آ گیا ہے. ارے غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہے. اے حبیب بعد شہادت حسین دیکھو. ارے یہی زینب ہے, سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے, بازار کوفہ ہے, دربار شام. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.